بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم كلثوم رضي الله تعالى عنه بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وفي رواية قالت: ولم أسمعه تعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقبہ ابن ابی معیط بڑا سخت جانی دشمن رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ عقبہ ابن ابی معیط ہی وہ شخص تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے پیٹھ پر رکھ دی تھی، اور ایک مرتبہ تو رومال کے ذریعے، چادر کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن پر ایسے زور سے کھینچا کہ آپ کے حلق سے آواز آنے لگی، آواز بند ہونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی، جیسا کہ ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو اس بد دعا کی وجہ سے پیر میں ایک پھوڑا ہوا، دانہ ہوا، اور اسی تکلیف میں یہ مر گیا، اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گل کر گر گئے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس کی اولاد کو ایمان نصیب فرمایا۔ ان کے صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتی۔ ایسے ہی ابو جہل تھا جس کی دشمنی معروف ہے، زبان زد عام ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کی اولاد کو بھی ایمان نصیب فرمایا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عکرمہ بن ابی جہل خودی ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابو لہب جس پر بد دعا تو قرآن کریم میں بھی آئی، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک اور برباد ہو جائیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے بھی دو بیٹوں کو ایمان کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو نسلوں میں کس کی نسل میں جا کر اللہ ایمان اور ہدایت لکھتا ہے وہ ہم اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ سے ہر حال میں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور لوگوں کو صلح کرانے کے لیے خیر کی بات کہے اور خیر کی بات پہنچائے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت کا نہیں سنا کہ آپ نے کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو۔ تین مقامات یا تین جگہیں ایسی ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے کی گنجائش تھی۔ والاصلاح بین الناس، الحرب، سب سے پہلی جگہ جنگ ہے۔ جنگ کے دوران اگر دشمن کو زیر کرنے کے لیے وہ وقت ضرورت جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آ جائے تو گنجائش ہے۔ والاصلاح بین الناس، دوسری جگہ یا دوسرا مقام لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہے، مصالحت ہے، صلح کرانا، اس کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، اسی طرح اگر مرد اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے اور ایک دوسرے کو خوش کرانے کے لیے اگر
کوئی بات ایسی کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو، سچ نہ ہو، مقصد اور نیت اس میں اس کو خوش کرانا ہو، کوئی فتنہ فساد یا انتشار پھیلانا نہ ہو اور دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، تو اس میں بھی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ایسی بات جو خلاف واقعہ ہو، سچ نہ ہو، صرف ایک دوسرے کو خوش کرانے کے لیے کہی جا سکتی۔ جھوٹ کا گناہ ہم میں سے کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ حضور علیہ والسلام نے اللہ کی لعنت کا فرمایا ہے کہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور اور محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کا ایک جملہ بھی فرشتوں کو جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں میلوں دور بھگا دیتا ہے اس جھوٹ کے بدبو کی وجہ سے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ 3 میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا ایک کلمے کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ فرشتہ 3 میل دور چلا جاتا ہے، اور 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کے قریب کا ہوتا ہے، تو یوں 3 میل کے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بعد بتلانے اور دوری بتلانے کے لیے کہ جھوٹ کی نحوست اتنی زیادہ۔ لیکن کچھ جگہوں پر جس میں خیر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، اور حضور علیہ والسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی کہ الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرے اور خیر کی بات کہے، خیر کی بات پہنچائے۔ یعنی دو بندوں میں آپس میں اختلاف ہے، تنازع ہے، ان میں صلح کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو، یعنی یہاں سے بات وہاں پر پہنچا دی اور یہ کہہ دیا کہ وہ آدمی تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تمہاری بڑی اچھائیاں بیان کر رہا تھا اور تمہاری بڑی خوبیاں گنوا رہا تھا، حالانکہ حقیقتاً وہ نہ کوئی تعریف کر رہا تھا نہ کوئی اچھائیاں گنوا رہا تھا، لیکن اس نیت سے یہ بات دوسرے تک پہنچائی کہ دوسرے کا دل نرم ہو اور وہ اس کے لیے جو ہے صلح پر آمادہ ہو جائے۔ یہ کہہ دیں کہ یہاں کی بات وہاں پہنچا دیں کہ بھئی وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا ہے، بڑی اچھائی تمہاری بیان کر رہا ہے، وہ تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ ایسے ہی دوسری طرف کی بات بھی ایسی ہی دوسری طرف پہنچا دی کہ بھئی فلاں تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا ہے، بڑی اچھائی بیان کر رہا ہے، تمہاری بڑی خوبیاں بیان کرتا اور تمہارے لیے خیر خواہی کے اچھے جذبات رکھتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اس قسم کی بات ایک دوسرے تک پہنچا دی، نیت صرف یہ تھی کہ بھئی ان کے درمیان صلح ہو جائے، دل ایک دوسرے کے لیے نرم پڑ جائے، اس نیت سے کوئی خلاف واقعہ بات یہاں کی وہاں پہنچا دی تو گنجائش ہے کہ جھوٹ کے گناہ کے زمرے میں داخل نہیں ہوگی۔ اگرچہ علماء فرماتے ہیں یا کوئی ایسی بہتر ہے کہ صاف کھلی جھوٹ بولنے کے بجائے کوئی گول مول بات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے جو زو معنی ہو، نہیں دو معنی والی ہو۔ گول مول بات کرنا جس کو کہتے ہیں، جس سے وہ جو ہے جو کچھ اور سمجھے اور بولنے والے کی مراد کچھ اور ہو، تو صاف صریح جھوٹ سے بچ جائے۔ لیکن اگر ضرورتاً صریح جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اس کی بھی گنجائش۔ بعض روایتوں کے اندر حضرت ام کلثوم فرماتی ہے، میں نے 3 مقامات کے بارے میں سنا حضور علیہ والسلام نے جھوٹ کی رخصت عطا فرمائی۔ کذب، ایک تو جنگ کے دوران ہے، کسی سخت اور مشکل جو ہے دشمن کے ساتھ سامنا ہو اور پھر دشمن کا خیال بھٹکانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے پیچھے تو فلاں کھڑا ہے جو بھی تمہیں مارنے والا ہے، حالانکہ پیچھے کوئی بھی کھڑا نہ ہو، اور وہ فوراً پیچھے متوجہ ہو جائے اور یہ ادھر سے وار کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ تو اس قسم کا جھوٹ بولنا جنگ کے دوران جو ہے نا گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ بولے اصلاح بین الناس، اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کی مثال جیسے ابھی عرض کر دی کہ ایک دوسرے کے جو ہے نا بارے میں یہ بات پہنچا دی کہ وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا ہے، بڑی اچھائیاں بیان کر رہا ہے۔ نیت صرف یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں، مصالحت کر لیں، اختلاف ختم کر لیں۔ تیسری جگہ یا تیسرا مقام جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے،
کہ آدمی اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات جو واقع اور حقیقت کے خلاف ہو کہی جا سکتی۔ اس کی انگنت مثالیں علماء نے دی کہ اگر کبھی شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے اور تحفہ بہت زیادہ مہنگا نہ ہو تو یہاں وہ بول سکتا ہے کہ یہ مہنگا ہے، انتہائی قیمتی ہے، 2000 کا تحفہ لے کر آیا، اہلیہ کو کہہ دیے تو یہ 5000 کا ہے تو 7000 کا ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ شوہر میرے لیے ایسا مہنگا تحفہ لے کر آیا۔ تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے، چونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں جب دراڑ پڑتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی شیطان ہی کو ہوتی ہے۔ اتنی خوشی نماز چھوڑنے پر نہیں ہوتی جتنی خوشی میاں بیوی میں اختلاف اور تنازع اور علیحدگی پر شیطان کو ہوتی۔ اس لیے شریعت نے بھی اسی کی کوشش کی کہ حتی المقدور یہ رشتہ اور یہ تعلق بندہ رہے، ختم نہ ہو، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقعہ اور غیر حقیقی بات کہنے کی بھی اجازت دی۔ لہذا تحفے کے بارے میں کہہ دیا کہ تو تمہارے لیے میں اتنے کا لے کر آیا۔ یہی بات بیوی شوہر کے حوالے سے بھی کہہ سکتی ہے۔ کوئی ایسی چیز جو خلاف واقعہ ہو، شوہر کو جو ہے نہ بتائے یا شوہر سے کوئی خلاف واقعہ جھوٹ بول دے، مقصد اور نیت اس کو خوش کرانے کی ہو، کسی قسم کا فتنہ و انتشار پھیلانا یا دوسروں کے حوالے سے بدگمان کرنا یا رشتہ داروں کے حوالے سے رشتہ توڑنے والی عام بات نہ ہو، تو ایسی کوئی بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور جس سے مقصد صرف اپنا جو ہے نا محبت اس کے دل میں ڈالنا اور ایک دوسرے کے لیے رحمت ڈالنا، ایک دوسرے کے لیے احترام دل میں رکھنا، اگر یہ اغراض ہوں، یہ نیتیں ہوں، تو شریعت نے خلاف واقعہ اور غیر حقیقی بات کہنے کی گنجائش دی۔ تو ان 3 مقامات کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے، اگرچہ کوشش اسی کی ہو کہ کوئی گول مول بات کہہ دی جائے جو کھلی جھوٹ بھی نہ ہو، تاہم اگر اس کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو مجبوراً اس کی بھی گنجائش ہے کہ انسان کھلی کوئی جھوٹ بات کہہ